بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بہت احسان کہ اللہ نے آج پھر توفیق دی کہ بہت اہم سورت آل عمران، جو کہ سورۃ البقرہ کے بعد آتی ہے قرآن پاک میں، اس کی فضیلت میں آپ سے ڈیفائن کروں۔ آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران کو الزہراوین کہا، یعنی کہ دو جگمگانے والی صورتیں، اور اپنی امت کو ان کے پڑھتے رہنے کی بہت ترغیب دی کہ انہیں پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن وہ اس حال میں آئیں گی جیسے دو بادل یا دو سائبان یا پرندوں کے دو جھنڈ۔ وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت کے لیے جھگڑا کریں گی۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سورۃ آل عمران کی فضیلت آپ کو بتائی ہے، اور اب میں آپ کو اس کے کچھ اہم نکات بتاؤں گی جو اس میں بہت زیادہ اہم نکتے ہیں۔ دیکھیں کہ قرآن فرقان ہے۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الف لام میم جو ہے وہ حروف مقطعات ہے، اور پھر شرک کی تردید ہو رہی ہے کہ اللہ ہی اللہ ہے، نہیں کوئی الہ مگر وہ زندہ رہنے والی ہستی اور وہ قائم رہنے والی ہستی۔ اب دیکھیں آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں من قبل ہدی للناس وانزل الفرقان۔ قرآن مجید فرقان کیسے ہے ہم یہ دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں، حق اور باطل کو جدا کرنے والی کتاب، جو بالکل سچی کتاب ہے۔ ٹھیک ہے، حق اور باطل کو جدا کرنے والی کتاب۔ اور آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہی ذات ہے جو رحموں میں تمہاری صورتیں بناتا ہے، کہ کس طرح اس کو بنانا ہے۔ اب آپ یہاں پہ یہ دیکھیں کہ دنیا میں اربوں کروڑوں انسان ہیں، کسی کی بھی شکل آپس میں ایک جیسی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فیچرز میں ڈیفرنس رکھا ہوا ہے، اللہ نے رنگ میں ڈیفرنس رکھا ہوا ہے، اللہ نے قد و قامت میں ڈیفرنس رکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہی تو ہے، یہی تو ہے وہ الہ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ وہ الہ کہ نہیں کوئی الہ مگر وہ زندہ بھی اور وہ قائم رہنے والا بھی۔ اور آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ عزیز ذو انتقام۔ اللہ تعالیٰ اگر مہربان ہے، رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے تو وہ ذو انتقام بھی ہے، وہ بدلہ لینے والا بھی ہے۔ ہم جو اتنے غافل ہوئے ہیں نا اللہ کی نافرمانیوں سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نافرمانیاں ہم لوگ کرتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ واللہ عزیز ذو انتقام، کہ اللہ تعالیٰ پھر بدلہ بھی لینے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 7 میں دیکھتے ہیں هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اہم چیز جو محکمات یعنی کہ محکم آیت۔ اب محکم آیات یہ وہ آیات ہوتی ہیں جن کا مطلب واضح ہو، ان میں کسی قسم کا کوئی اشتباہ نہ ہو، کوئی شک نہ ہو، اور نہ ہی کوئی دوسرا مطلب لیا جا سکتا ہو، اور ان سے مراد حلال اور حرام سے متعلق احکام اور اوامر اور نواہی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہیں محکم آیات جن کے مفہوم، جن کے مطالب آسانی سے سمجھ آ جائیں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ متشابہات یہ وہ آیات ہوتی ہیں جن کا مفہوم انسانی ذہن کی دسترس سے بالا تر ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل یہاں پہ دیکھیں کہ جیسے قضاء و قدر، اللہ تعالیٰ کی ہستی کے بارے میں ہم لوگ نہیں جانتے کہ وہ کیسی ہے۔ ٹھیک ہے، اور جنت اور دوزخ ہے، ملائکہ ہیں، تو انسانی عقل جو ہے یہ ان چیزوں کو سمجھنے میں قاصر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ یہ دیکھیں، بتانے کا مقصد یہ
کہ جو صحیح العقیدہ لوگ ہوتے ہیں نا وہ محکمات پر عمل کرتے ہیں، لیکن جو اہل بدعت ہیں، جو کوئی بھی کام دین میں جو ہے وہ ثواب کی نیت سے یا زیادہ نیکیاں کمانے کی غرض سے دین میں خود سے جو ہے وہ کرنے لگ جاتے ہیں، اور وہ کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا ہوتا، اور ہم لوگ جو ہیں وہ خیر اور ثواب کی نیت سے خود پر فرض کر لیں یا ان کو کرنا شروع کر دیں، تو اس کو بدعت کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ قیامت کے دن جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا ہے حشر کے دن لائے جائیں گے، اور ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے محروم کر دیں گے، ٹھیک ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ یہ تو میرے بندے ہیں اور یہ میری امت ہے، تو اللہ فرمائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہارے بعد دین میں نئی چیزیں نکال لی تھی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو متشابہات کو بیس بنا کر فتنوں میں پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، محکمات کو یعنی کہ محکم آیات کی بجائے متشابہات کے پیچھے پڑ جائیں، ٹھیک۔ اس کی مثال میں آپ کو ایسے دوں گی جیسے کہ فور ایگزامپل عیسائی ہیں۔ اب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ وہ عبداللہ ہیں، ٹھیک ہے، اور نبی ہیں، یہ واضح اور محکم بات ہے، لیکن عیسائی اسے چھوڑ کر، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ روح اللہ ہیں اور کلمت اللہ ہیں، ٹھیک ہے، اور اب جو بات میں کجی اختیار کرنے والے اور ٹیڑھپن نکالنے والے لوگ ہیں وہ اس بات کو بیس بنا کر کہیں کہ اللہ کی روح جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام میں آ گئی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہے متشابہات کے پیچھے پڑنا، جو کہ سورۃ آل عمران کا بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو فتنے برپا کرتے ہیں پھر، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ محکمات کو نہیں پکڑتے، وہ متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، صحیح۔ اب صحیح العقیدہ جو مسلمان ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، وہ محکمات پر عمل کرتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ متشابہات کے مفہوم کو بھی محکمات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ قرآن نے انہی کو اصل کتاب قرار دیا ہے۔ جب انسان ایسے کرتا ہے تو پھر وہ فتنے سے بھی محفوظ رہتا ہے اور عقائد کی گمراہی سے بھی۔ لیکن اگر ہم کہیں کہ نہیں ہم متشابہات کو بیس بنا لیتے ہیں تو پھر بہت سارے فتنے جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے محکمات اور متشابہات جو سورۃ آل عمران میں بیان کیا گیا، یہ بہت زیادہ اہم ایشو ہے کہ محکم وہ آیات جن کے متعلق مفہوم آسانی سے سمجھ آ جائیں، اور متشابہات وہ جن کو آسانی سے نہ سمجھا جا سکے، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیں، بہت اہم آیت ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ دین سے مراد ایسا نظام زندگی یا ضابطہ حیات جسے انسان اس دنیا کے لیے اور دنیا و آخرت دونوں کے لیے بہتر سمجھ کر اختیار کرتا ہے۔ دیکھیں نا، دنیا میں کتنے ادیان ہیں، یہودیت ہے، نصرانیت ہے، دہریت ہے، بدھ مت ہے، سکھ مت ہے، اسلام ہے، کمیونزم ہے، سوشلزم ہے، جمہوریت ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے ہاں صرف قابل قبول اسلام ہے، اور اسلام کا معنی اللہ کے احکامات اور ارشادات کے سامنے سر تسلیم کر دینا، ٹھیک ہے، اور خود کو اللہ کا مطیع بنا لینا، اور صرف اسلام ہی ایسا دین ہے جو دنیاوی فلاح اور اخروی نجات کا ضامن ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ تھا جو میں نے آپ کو بتایا۔ اس کے علاوہ جو ہے دیکھیں یہاں پر بات ہو رہی ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہرگز تمہاری بھلائی نہیں پہنچ سکتی مجھ تک یہاں تک کہ تم وہ چیز خرچ کرو جس سے تم سب سے زیادہ محبت رکھتے ہو۔ دیکھیں ہم اللہ کی راہ میں وہ چیزیں دیتے ہیں جو یوزلیس ہوتی ہیں، جو ہمارے کسی کام کی نہیں ہوتی، اور ہم کہتے ہیں کہ چلو ثواب کمائیں، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہاری نیکی تب تک مجھ تک نہیں پہنچے گی جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز کو پسند کرو، جو تم خود کے لیے لائک کرتے ہو وہی دوسروں کو دو، اور وہی اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اب دیکھیں میں یہاں پہ آپ سے بیان کروں گی کہ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس بہت زیادہ باغ تھے، لیکن بیرہا کا باغ ان کو بہت زیادہ محبوب تھا، اور یہ مسجد نبوی کے سامنے تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں جایا کرتے تھے اور وہاں عمدہ اور شیریں پانی پیتے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو طلحہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میری کل جائیداد سے بیرہا کا باغ مجھے بہت پیارا ہے، میں اس باغ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں اور اس سے ثواب اور اللہ کے ہاں ذخیرے کی امید رکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بات دیکھیں، یہی سبق ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ہم اللہ کی راہ میں پسندیدہ چیز جو ہے وہ خرچ کریں۔ دیکھیں پھر اللہ نے جو اجر دینا ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے کہ 70 گنا، 700 گنا، 100 گنا، کتنا تو جو اجر وہاں پہ ملنا ہے دنیا میں تو وہ اجر مل ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ اسی کے ساتھ اہم پوائنٹ جو ہے ہمارے کمپلیٹ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ واقعی آپ کو، مجھے، ہم سب کو باعمل بنائے، صرف باتیں کرنے والا نہ بنائے بلکہ عمل کرنے والا بھی بنائے۔ اور ہمیں اس چیز سے ڈرنا چاہیے کہ ہم اپنے علم کو جسٹ پڑھنے کی حد تک یا پڑھانے کی حد تک یوٹیلائز نہ کریں، بلکہ اس سے زیادہ اپنے آپ کو عمل میں لے کے آئیں۔ اللہ کرے جو جو سن رہا ہے وہ بھی اپنے عمل کو بدلے اور اللہ کی راہ میں واقعی وہ چیز جو ہے وہ خرچ کریں جو آپ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہو۔ ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نازیہ الہدا کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔